بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم آسان عربی گرامر حصہ دوم یعنی پارٹ 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے اسم کو ناؤن کو ڈسکس کیا تھا، دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ عز و جل فعل کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے یعنی لیکچر نمبر 10، جو مادہ وزن اور فعل ماضی کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ کو، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ۔ اور وزن کہتے ہیں پیٹرن کو۔ عربی زبان میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جیسے ایک لفظ ہے عالمن، کیا ہے جی؟ عالمن، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ معلومن، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تعلیمن۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ علامتن۔ پانچواں لفظ کیا ہے؟ علمن۔ اب ان پانچوں لفظ میں کوئی تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ سارے علم سے ریلیٹڈ ہے۔ علم ان سب کا روٹ ورڈ ہے۔ اب روٹ ورڈ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ روٹ جڑ کو کہتے ہیں نا، ان سب کی جڑ کیا ہے؟ سیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ یہ تمام الفاظ علم سے بنے ہیں، ٹھیک۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ عموماً جو روٹ ورڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سے حرفی۔ سے حرفی یعنی 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثلاثی۔ ثلاثی عربی زبان میں ثلاثی 3 کو کہتے ہیں نا۔ یہ روٹ ورڈ بعض اوقات جو ہے وہ چار لفظ بھی ہوتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں رباعی، بعض اوقات 5 ہوتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں خماسی۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ روٹ ورڈ کی، مادہ، روٹ ورڈ۔ مادہ عموماً 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ اگر مادہ 4 حروف پر مشتمل ہو تو رباعی ہے، اگر مادہ 5 حروف پر مشتمل ہو تو خماسی ہے۔ اور مادے سے مراد روٹ ورڈ ہے وہ 3 حرف جس سے بہت ساری شکلیں بن جاتی ہیں، بہت ساری فارمز بن جاتی ہیں۔ وہ بنیادی 4 حرف جس سے بہت ساری فارمز بن جاتی ہیں، وہ بنیادی 5 حرف جس سے بہت ساری فارمز بن جاتی ہیں۔ تو ان تمام فارمز میں بنیادی چیز کیا ہے؟ علم۔ مادہ کیا ہے؟ علم۔ ہم کہیں گے مادہ ہے عین لام میم۔ اس مادے کو جب آپ فا عین لام کی زبان میں لکھتے ہیں، دیکھیں نا، یہ ہے حرف نمبر 1، یہ ہے حرف نمبر 2، یہ ہے حرف نمبر 3، 3 حروف ہے نا، ان کو ثلاثی کہا گیا۔ جب ان 3 حروف کو آپ فا عین لام کی زبان میں لکھتے ہیں، جیسے میتھس میں ہوتا ہے a² + b² = c²، x² + y² = z²، ٹھیک ہے، وہ ایک پیٹرن ہے نا، ٹھیک۔ اسی طرح سے عربی میں جو پیٹرن ہے وہ ہے فا عین لام۔ پہلے حرف کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ فا، یعنی سٹینڈرڈ، فا عین لام۔ جب کسی کو آپ کسی بھی عربی لفظ کو فا عین لام کی زبان میں لکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں وزن، یعنی پیٹرن، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ عالمن، یہاں یہ کیا بنے گا اس کا؟ اگر اس کو ہم فا عین لام کی زبان میں لکھیں تو فاعل، پہلے حرف کی جگہ فا آ جائے گا، دوسرے حرف کی جگہ عین، اور تیسرے حرف کی جگہ لام، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل۔ ٹھیک ہے، اس کو لے کے آئیں معلوم، مفعول۔ پہلا حرف کیا ہے؟ یہ عین، دوسرا حرف کیا ہے؟ لام، تیسرا حرف کیا ہے؟ میم، عین لام میم، علم، تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول، فا عین لام۔
تعلیم، تفعیل، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کچھ حروف زائد ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے آ رہے ہیں، جیسے دیکھیں تا یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یا یہاں پہ بھی ہے، صرف 3 حرف بدلے ہیں، 3 حرف کی جگہ 3 حروف نے لی ہے، عین لام میم کی جگہ فا عین لام نے لی ہے، یہاں پہ بھی واو، یہاں پہ بھی واو سیم، یہاں پہ بھی میم شروع میں، یہاں پہ بھی میم سیم، وزن ڈالنے کے، وزن معلوم کرنے کے لیے۔ علامہ کیا بنے گا؟ زائد حروف کیا ہیں؟ گولتا ہے اور الف، باقی 3 حروف کی جگہ 3 حروف آ گئے۔ علم، فعل، کاتب، مکتوب، کتاب، مکتب، مکتبۃ۔ جی ہاں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پہلے روٹ ورڈ نکالیں۔ نہیں، کتاب کیسے روٹ ورڈ ہو گیا؟ روٹ ورڈ تو 3 حرف ہوتے ہیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ 3 حرف ہیں، اور وہ کیا ہیں 3 حرف؟ ایک ایک حرف کر کے بتائیں۔ کاف تا با، کاف تا با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نکالیں، کیا بنے گا؟ پہلے کا کاتبن کا، اس کی جگہ کیا لگائیں گے؟ فا تو لگائیں نا، فاعل، سیم سیم، ٹھیک ہے۔ مکتوب، مفعول، سیم سیم۔ کتاب، فعال، فعال، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک کر رہا ہوں نا؟ مکتب، سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ مفعال، اپنے آپ کو خود ہی شاباش دیں ہیں، مفعال، ٹھیک۔ آگے مکتبۃ، مفعلۃ۔ اب کچھ لفظ میں لکھتا ہوں، آپ بتائیں گے اس کے وزن، میں اس کے نکالوں گا نہیں۔ قادر، کیا وزن بنے گا؟ کاف دال را مادہ ہے، ٹھیک ہے، کاف دال را مادہ ہے، جی کیا بنے گا؟ فاعل، ٹھیک ہے۔ تقدیر، 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 کیا بنے گا؟ تفعیل، تعلیم، تقدیر، ٹھیک ہے۔ مقدور، مقدور بھر ہم کہتے ہیں نا اردو میں، مفعول، قدیر، فعیل۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کمال سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں دیکھیں، بات یہ ہے، آپ نے میتھس پڑھا ہے نا؟ کہ میتھ نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر از اکول ٹو سی اسکیئر، اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ٹھیک، بات سن لیں پہلے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، صرف جب آپ اس کی اندر ویلیو پٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آنسر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سٹینڈرڈز ہیں، پیٹرنز ہیں، فارمولاز ہیں، یہ فارمولاز ہیں۔ اس کے اندر جب آپ ویلیو پٹ کرتے ہیں، یعنی روٹ ورڈ مادہ، پھر آپ کے پاس ایک لفظ آتا ہے، دیکھیں نا، فاعل کے وزن پہ عالم بھی آ رہا ہے، کاتب بھی آ رہا ہے، قادر بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فاعل ایک فارمولہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جس کے اوپر 1000 لفظ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مادہ یہ ہے سین میم عین، اس کو فاعل کے وزن پہ لے کے آئیں تو کیا بن جائے گا؟ فاعل، یہ فارمولہ ہے، اس میں پٹ کریں ویلیو اس کی، سین میم عین،
سامع سامعن، سامع کسے کہتے ہیں؟ لسنر. میں کہتا ہوں یہ مادہ ہے، اس کو پٹ کریں اس میں، را زا کاف، فاعل میں پٹ کریں، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہاں تو بنائے، کیا بنے گا؟ یہ مادہ پٹ کرنا ہے نا اس کے اندر، رازقن. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بیسیکلی فارمولاز ہیں، پیٹرنز کے ہیں، فارمولاز ہیں جن میں آپ ویلیو پٹ کرتے جائیں تو آپ کو آنسر ملتا جائے گا. ویسے فعالہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا، فائل کرنے والا، لیکن یہاں پہ مراد یہ پیٹرنز ہے. کوئی بھی آپ روٹ ورڈ لے آئیں تو آپ کو اس میں سے، جیسے ہے ہا میم دال حمد، ہا میم دال حمد، اس کو اس کے اندر پٹ کرے کیا بن جائے؟ حامدن. ٹھیک ہے، نون سواد را یہ ایک مادہ ہے، نون سواد را ناصرن. ٹھیک ہے، اب یہ نون سواد را کو آپ مفعول میں پٹ کریں، کیا بن جائے گا؟ منصور، ناصر منصور. ٹھیک ہے، حامیم دال کو اس میں پٹ کریں مفعول میں، کیا بن جائے گا؟ محمود. اب کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ ہے مادہ اور وزن. مادہ روٹ ورڈ ہے، یہ سہ حرفی روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، اس میں فعالہ ہی تین رہیں گے، تین میں رہیں گے کہ لفظ چینج ہو سکتے جی فعالہ ہی، فعال ہی ہے. فعالہ کے اوپر ہی ہم نے ساری جتنی بھی آئے ہاں سارے اوزان ہم نے اسی کے اوپر بنانے. کس کا؟ آپ دیکھیں نا، آپ گرامر پڑھ رہے ہیں تو گرامر میں اب آپ اتنے لفظ یاد کریں گے، جیسے عالم، کاتب، قادر. ٹھیک ہے، فائل میں جو ڈالتے جائیں گے 1000 لفظ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ 1000 لفظ کو آپ نے ایک فارمولے کے ذریعے سمجھ لیا، بجائے کہ 1000 لفظ یاد کریں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک پیٹرن سمجھ لیا نا. اس پیٹرن کے اوپر جو آتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے، عالم علم والا، کاتب کتابت کرنے والا، ٹھیک ہے، قادر قدرت رکھنے والا. یہی نہیں ہے، اور بھی ہیں. یہ اوزان ہم پڑھیں گے نا آہستہ آہستہ، یہی تو ہم نے پڑھنے ہیں سارے. ابواب تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو ابھی تو یہ بات سمجھ میں آہستہ آہستہ بات کھلتی چلی جائے گی نا. پوری کتاب میں یہی چیز پڑھنی ہے، ریپیٹ ہو کے آئے گی تو آہستہ آہستہ بیٹھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، جتنی سمجھ میں آ گئی بہت ہے. آگے چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فعل ماضی کی طرف. اسم میں ہم نے کہا تھا کہ اسم کی جب ہم نے گردان پڑھی تھی، گردان یا تصریف، کانجوگیشن. ٹھیک ہے، سوری وہاں پہ تھا رفع نصب جر، تو یہاں پہ کیا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع. ٹھیک ہے، مذکر، غائب، مؤنث، غائب، مذکر، حاضر، مؤنث، حاضر، متکلم. اب ماضی کی، ماضی سے مراد فعل ماضی. ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل ماضی، پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے، پاسٹ، فعل ماضی. تو فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کے 14 صیغے ہیں. صیغہ پرسن آف ورب، پرسن آف ورب. جی فعل ماضی، اس کو آپ یوں سمجھیں، فعال مذکر غائب. فعال کا مطلب کرنا، اس ایک مرد نے کیا. اگر ہو کہ ان دونوں نے کیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ تثنیہ، اور اس کے ساتھ فا
صرف الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ کیا بن گیا؟ فعلا. ٹھیک ہے, کیا بن گیا؟ فعلا. ان دونوں نے کیا. اگر یہ جمع ہو تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فا, واو ساکن اور الف کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرے حرف پہ پیش آ جاتی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ فعلو. کیا مطلب بنے گا؟ ان سب نے کیا. اگر ہو مؤنث تو لمبی تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. فعلت, اس ایک عورت نے کیا. ٹھیک ہے, کیا بن جائے گا؟ فعلت. اور اسی کو اگر تثنیہ بنانا ہو تو تا اور الف. تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فعلتا. ان دو عورتوں نے کیا. جمع مؤنث بنانا ہو تو یہ کیا ہے؟ فعلنا. نون, نون نسواں کہتے ہیں اس کو, مؤنث کا نون, نسواں نون, نسواں عورتوں کو کہتے ہیں, نساء سے نسواں. فعلنا. ٹھیک ہے, واحد مذکر حاضر. فعلتا, تا زبر تا. فعلتا, تو نے کیا, تم دونوں نے کیا. فعلتما. ٹھیک ہے, تم سب نے کیا. فعلتم. فعلتی, تاظر تی, تو ایک مؤنث نے کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اضافے سے معنی بدل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیم ہے. فعلتما, تم دو عورتوں نے کیا. اور فعلتن, تم سب عورتوں نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. ٹھیک ہے, فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو, تی, تا اور تا ساکن. ٹھیک. فعلنا. فعلنا, ہم نے کیا, ہم دونوں نے. ٹھیک ہے, اور ہم سب نے کیا. فعلنا, یہ سیم ہے. تثنیہ اور جمع کے لیے کیا ہے؟ سیم ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کیسے اضافوں سے معنی تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ فعلا, اس میں ایک ضمیر ہے ہوا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں, یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے, پوشیدہ ہے. فعلت میں ایک ضمیر ہے ہیا. ہوا فعلا مطلب اس نے کیا. ٹھیک ہے, فعلا کا مطلب کرنا. ہوا اس کے اندر فاعل ہے, جس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ہوا فعلا, اس نے کیا. فعلت, اس ایک مؤنث نے کیا. یہ تا مؤنث کی ہے. ہیا اس میں کیا ہے؟ ضمیر ہے, جو اس کی کیا ہے؟ فاعل ہے. باقیوں میں فاعل کیا ہے؟ یہ والا, یہ الف واو, یہ الف نون تم تما تا تی تما تن نا تو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کیا. اس میں میں کا لفظ کہاں سے آیا؟ تا پیش تو سے. تو مؤنث نے کیا. تو مؤنث کہاں سے آئی؟ تی سے. کرنا یہ تی, تو نے کیا. فعل کیا تا تو نے. فعلت میں کیا ہے؟ اس میں پوشیدہ ہے, دو جگہ پہ پوشیدہ ہے ضمیر. ٹھیک ہے, چھپی ہوئی ہے. باقیوں میں کیا ہے؟ وہ فاعل کیا ہے؟ وہ ظاہر ہو گیا. فعلا, ان دو نے کیا. فعلا کیا, الف سے مراد دونوں نے. الف تثنیہ کے لیے.
واو ساکن اور الف جمع کے لیے، ان سب نے کیا، نہ ان سب عورتوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تم دو مردوں نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اچھا جی، اب آپ یہ بتائیں، ابھی ہم اس کو لکھتے ہیں نا، فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا، کیا ہے؟ فعلن، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا فعلنا. ٹھیک ہے جی، یہ پیٹرن ہو گیا. پیٹرن، اس کے اندر ہم کوئی بھی روٹ ورڈ پٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مادہ اس وزن کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں. جی، تثنیہ بھی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں، دو بھی متکلم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اچھا، اگر دو کے لیے بھی استعمال ہوگا تو یہ جمع کا صیغہ استعمال ہو، لکھنے میں نہیں آئے گا لیکن وہ ہاں ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہیں 14، وہ 14 اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو سیم ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی 14 صیغے ہیں، ان دو کو سیم بنا لیتے ہیں. تو اب آپ ذرا ایک لفظ لیں، مثال کے طور پہ ایک مادہ ہے نون صاد را، نون صاد را. اب اس کی گردان بنائیں، کیا بنے گی؟ نصرو، ٹھیک ہے، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ٹھیک ہے. اب جیسے ایک مادہ ہے دال خا لام، داخلہ، 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 داخلو، داخلت، داخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. اب ایک مادہ ہے مثال کے طور پہ، اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ہم ویریشن لے کے آتے ہیں. سین میم عین، ساما آ نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو عین ہے نا، عین ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، عین کے نیچے زیر آ سکتی ہے اور زبر آ سکتی ہے اس کے اوپر، یا اس کے اوپر پیش آ سکتی ہے. یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماضی جو ہے نا، ماضی اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ درمیان والے کلمے پہ زیر آ سکتی ہے، یا زبر یا پیش. یہ ابھی جو ہم نے 2 مثالیں پڑھی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تھا داخلہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ناصارا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ سامعہ. اس میں کیا ہے؟ عین کلمے پہ اگر زیر ہے تو سارے 14 صیغوں میں زیر چلے گی. ٹھیک ہے جی جی. یہ عربوں نے اس کو ایسے استعمال کیا ہے. کچھ ورب ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے درمیان والے کلمے پہ زیر استعمال کی، کچھ ورب ایسے ہیں کہ جن میں عربوں نے درمیان والے کلمے پہ زبر ڈال دی، کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جن میں انہوں نے درمیان والے کلمے پہ پیش استعمال کی. ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہیں، انہوں نے استعمال کیا، ہم نے سمجھنے کے لیے ایک اصول بنا لیا. ٹھیک، تو یہ کیا بنے گا؟ سامعہ، سامعہ، سامعو، سامعات، سامعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا، سمعنا. اب میم کے نیچے زیر ہے تو ہر جگہ زیر ہی آئی. ٹھیک ہے. ایک اور مثال جیسے کاروما، کاف را میم، کاروما،
درمیان والے کلمے میں کیا آ گئی؟ پیش آ گئی. ٹھیک ہے، پہلے پہ زبر رہے گی، آخری پہ بھی زبر ہے. درمیان والے کلمے میں حرکت تبدیل ہو سکتی ہے ماضی میں. ٹھیک ہے، تو کاروما سے کیا گردان بنے گی؟ کاروما، کاروما، کارومو، کارومت، کارومتا، کرمنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتن، کرمتو، کرمنا، کرمنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ اب آ گیا جی آپ کا اصل مسئلہ. اس کا قاعدہ ایک آدھ قاعدہ ہی ہم نے پڑھنا ہے فعل ماضی کا جو اس سے متعلق ہے، باقی ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا بات کہی تھی کہ جملہ اسمیہ کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ جملہ اسمیہ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر جملہ اسمیہ مکمل نہیں نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے پڑھنا ہے جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ کے لازمی اجزاء دو ہیں. وہاں پہ مبتدا خبر تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ فعل، نہیں فعل فاعل. فعل ورب اور فاعل جو وہ کام کر رہا ہے. فعل کام اور فاعل جو اس کام کو کر رہا ہے. سبجیکٹ، نہیں خبر آبجیکٹ نہیں ہوتی، پریڈیکیٹ کہتے ہیں اس کو. خبر کو خبر کہتے ہیں، پریڈیکیٹ. فعل ورب اور فاعل سبجیکٹ. ٹھیک، تو جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا. ضرب ماضی ہے نا، پہلا صیغہ ہے. زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل. فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، قاعدہ نمبر 1. ٹھیک ہے، فعل کے بعد فاعل آتا ہے اور فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. فعل کے بعد فاعل آتا ہے، یعنی فعل پہلے آتا ہے. اردو میں کیا ہے؟ فاعل پہلے، زید نے مارا. ٹھیک ہے، عربی میں کیا ہے؟ فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، اور فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا. فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل بھی کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. جیسے اگر زیدن کی جگہ ہم اگر کریں فاطمہ تو، ٹھیک ہے، فاطمہ تو کیا فعل کیا آئے گا؟ ضربت. کلیئر ہو گئی نا بات؟ ضربت. ٹھیک ہے، اگر اس جملے کو آپ نے منفی بنانا ہو، جملہ فعلیہ کو کیا کرنا ہو؟ تو ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا کیا طریقہ پڑھا تھا؟ شروع میں ما لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ شروع میں ما لگا دیں. کیا ترجمہ بن جائے گا؟ زید نے نہیں مارا. فاطمہ نے نہیں مارا، شروع میں کیا کریں؟ ما لگا دیں. ما ضربت فاطمہ تو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب بس ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ سے جو ہے نا آپ کو رخصت دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے فسجد الملائکۃ. جملہ فعلیہ ہمیشہ فعل سے سٹارٹ ہوگا، جملہ اسمیہ ہمیشہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جملہ فعلیہ ہمیشہ
فعل سے سٹارٹ ہوگا. اس میں فعل کیا ہے؟ مسجد نہیں، فعل کیا ہے؟ فعل. اس فا کو نکال دیں. اس فا کا مطلب کیا ہے؟ پس. یہ حرف ہے، حرف عطف کہتے ہیں اس کو. کنجکشن کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کو ملانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس فا کو چھوڑ دیں. تو اب کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ ساجدہ. فعل. فاعل کیا ہے؟ ملائکہ. کس حالت میں ہے فاعل؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ فاعل کس حالت میں ہوگا؟ رفع کی حالت میں. سجد الملائکۃ، سجدہ کیا فرشتوں نے. ٹھیک ہے جی. ثقلت، ثقلت موازینہ. ٹھیک ہے، ثقلت کیا ہے؟ فعل. کون سا صیغہ ہے بتائیں؟ سامنے آپ کے گردان لکھی ہوئی ہے. یہ ہے مؤنث غائب. ہاں، واحد مؤنث غائب، یہ والا صیغہ. ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے؟ موازین. موازین. میزان کی جمع موازین. میزان بیلنس کو کہتے ہیں نا، ترازو. ثقلہ کا مطلب بھاری ہو جانا. بھاری ہو جائیں گے موازینہ، اس کے میزان، اس کے ترازو بھاری ہو جائیں گے. یعنی جو نیک آدمی ہوگا نا، اس کے نیکیوں والے ترازو پلڑے کیا ہو جائیں گے؟ بھاری ہو جائیں گے. تو یہ واحد مؤنث کیوں آیا ہے؟ فعل واحد مؤنث کیوں آیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ فاعل موازین مؤنث ہے. میزان، میزان کی جمع موازین، وہ تو ہم نے پڑھا تھا. اب یہ قاعدہ آپ پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جمع مکسر غیر عاقل، اس کے لیے کیا ہے؟ صفت بھی واحد مؤنث آتی ہے، اس کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے، اس کے لیے فاعل بھی کیا ہوگا؟ اس کے لیے فعل بھی واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ میزان کی جمع موازین. موازین کیا ہے؟ جمع مکسر اور غیر عاقل ہے. میزان کی کوئی عقل نہیں ہوتی، ترازو کی. تو اس لیے اس کے لیے جو فعل آیا وہ کیا ہے؟ واحد مؤنث. نسیت الحوت، نہیں یہ نہیں، یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھی. یہ اس سے تعلق رکھتی ہے، تعلیلات سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے. وَرَفَعْنَا، واو تو چھوڑ دیں. تو رفعنا کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ یہ ہے متقدم جمع متکلم. رفع بلند کرنا. رفعنا ہم نے بلند کیا، لَكَ آپ کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو. ٹھیک ہے. کم لبستہ، کم لبستہ، کم کتنی دیر. لبستہ یہ کون سا فعل ہے؟ مذکر حاضر. لبستہ کا مطلب ہوتا ہے رہنا. کم لبستہ، کتنی دیر تو رہا، ٹھہرا رہا. کہاں پہ آتا ہے یہ قرآن مجید میں؟ حضرت عزیر کو جب کہا گیا تھا. قال لبثت یوما او بعض یوم. قال لبثت یوما، یہ لبثت کون سا ہے؟ واحد متکلم. میں ٹھہرا رہا. نسیا حوتہما، نسیا حوتہما. حوت تو ویسے کہتے ہیں مچھلی کو. ناسیہ کون سا صیغہ ہے؟ ناسیہ تسنیہ. ناسیہ نسیان سے بھول جانا. وہ بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی.
وہ دونوں بھول گئے. ٹھیک ہے. ذکر اللہ, ذکروا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر. ٹھیک ہے. انہوں نے یاد کیا اللہ کو. لما حشرتنی اعمی, حشرتنی, حشرتا کون سا صیغہ ہے؟ جی حشرتا. کیوں تو نے مجھے جمع کیا یا کیوں تو نے مجھے اٹھایا؟ حشر, میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے نا. لیما کیوں, لیما کیوں, حشرتا تو نے اٹھایا. بندہ کہے گا نا اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن, لیما کیوں حشرتا تو نے اٹھایا نی مجھے, اعما اندھا. یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا, تو آج تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا. ٹھیک. تو انشاءاللہ سے کل کے لیکچر میں ہم فعل ماضی میں فاعل کے ساتھ مفعول کے استعمال کو اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی سبجیکٹ کے ساتھ جب آبجیکٹ بھی مل جائے تو پھر فعل کی کیا صورت جو ہے وہ بنتی ہے, تو پھر جملہ فعلیہ کی کیا صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741, برانچ کوڈ 0727, اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.